کہ پرائم منسٹر صاحب بہت کم اسمبلی میں آتے ہیں، تو اگر 2 منٹ پہلے آپ مجھے مائک دے دیتے اور ہمارے محترم وزیر صاحب انہیں مزید خوش کرنے میں ذرا سی کمی کر دے، تو مجھے جان ایلیا کا وہ شعر پرائم منسٹر صاحب کو دیکھتے ہی یاد آ رہا تھا، کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ کبھی کبھار کچھ دوست شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہوئے اور درباری زبان پر ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہوئے اس طرح کا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ ذرا سا پھر عام طور پر موضوع سے ہٹنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے میں تھوڑا سا معذرت خواہ بھی رہوں گا۔ کچھ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی ہوتے۔ سر ہم زیادہ دور نہیں جاتے، آج کل اس میڈیا، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن کے دور میں اب کوئی بات ایسی نہیں ہے جو موجود نہ ہو ریکارڈ پر، اور ایسے کئی ریکارڈز میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ جن وزیر اعظم کی قصیدہ گوئی میں میرے دوست ساری حدیں پار کر گئے، انہی وزیر اعظم کے لیے کراچی کی ہر دیوار پر یہی جماعت کیا جملہ لکھتی تھی؟ بخدا مجھے دہراتے ہوئے شرم آ رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ ہر دیوار پر لکھتے تھے کہ عمران خان بریکٹ، میں نہیں دہراؤں گا وہ لفظ، اور وہ صاحب جو اپنی تعریف سن کر شاید کہیں خوش ہو رہے ہوں، وہ کہتے تھے کہ اگر ان کو دہشت گرد قرار دے کر میں پھانسی پہ لندن میں یہاں وہاں نہیں لٹکاؤں گا تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ اب یہ ساری باتیں ریکارڈ کی۔ ایک صاحب نے ابھی کہا کہ جناب کرپشن، یہ کراچی کا رونا رونے والے انہی کے 2 میئر آپس میں، اور پھر ان کے اپنے کنوینر، یہ تو خیر پھر ٹھاکر کے ٹھڈوں سے عزیز آبادی، بہادر آبادی قبول کر لی، ورنہ فاروق ستار صاحب نے وسیم اختر صاحب سے اربوں روپے کا حساب ہی تو مانگا تھا نا، جس پہ جھگڑا ہوا کہ جی آپ اربوں روپے کھا گئے ہیں۔ انہی کی جماعت کے سربراہ نے انہی سے حساب مانگا تھا، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور پھر سونے پہ سہاگا جناب، یہ روتے بھی ہیں، یہ کھاتے بھی ہیں، یہ ہر دور میں اقتدار میں ہیں۔ اگر مشرف ہو تو یہ کہتے ہیں جناب اس سے اچھا صدر کوئی ہے نہیں، ہم وردی میں اس کو 100 بار صدر بنائیں۔ جب زرداری صاحب صدر بننے لگے تو ہمارے پرپوزر سیکنڈر بھی یہی تھے، اور اس کے بعد جو زمانہ تبدیل ہوا تو کہا جی زرداری صاحب تو بہت خراب تھے، ہم تو میاں صاحب ہیں، وہ تو ان جیسا آدمی تو آج ہی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب ان پہ ذرا برا وقت آیا، کہتے ہیں ایک ہی تو انسان ہے عمران خان، اس جیسا آدمی ہی نہیں۔ ابھی بتا یار، یہ ہر حکومت کے ساتھ ان کا بیانیہ تبدیل ہوتا ہے۔ اچھا ویسے ایک بات ہے، انہوں نے اردو کی لغت میں بڑے اضافے، یہ بات ہم نے ان سے پہلے کانا، لنگڑا، بتا، کھالیں، ڈبا، پہاڑی، لولا، یہ کبھی نہیں سنی۔ یہ انہوں نے اپنی ایسی لغت میں اضافہ کیا۔ اور سر وہ کراچی کہ جس کا بول پوری دنیا میں بالا تھا، اور وہ ایک تقریر پر، یہ تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی آرم فورسز کو، ایک تقریر پر ایک دن میں 100 غریب لوگ
اور جن میں اکثریت میرے پشتون بھائیوں کی تھی، مارے گئے. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. ان کے رکشے جلائے گئے، انہیں روڈوں پہ قتل کیا گیا، ایک دن میں 100 آدمی. اور آج نفاست کا لبادہ اوڑے کرپشن کی داستانیں بیان کرتے ہوئے، خدا کی قسم چلو نہیں بغیر پانی کے بھی ابھی ڈوب سکتا ہے اس میں. اچھا، آج پھر کمال کی بات آپ کو بتاؤں. میری بجٹ تقریر سر ابھی باقی. اب کمال کی بات بتاؤں. آپ نے اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا وہ، اچھا یہ ان کے ساتھ بھی نہیں رہے، اب وہ غریب بھی رو رہا ہے، کہتا ہے چندہ دو، پیسے نہیں ہے، میرے گھر بھی قبضہ ہو گئے. تو جو سب کے گھر قبضہ کرتا تھا ابھی اس کا بھی گھر قبضہ ہو گیا، اور یہ چندہ بھی نہیں دے رہے ان کو. یہ بھی کمال دیکھیں آپ. جناب علی، انسان اتنا حد سے آگے تجاوز نہ کرے کہ اس کے بعد پھر کچھ ایسی باتیں سننے کو ملے جس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو. اگر ابھی بھی کوئی اور بات آئے گی تو اس کا یقیناً جواب آئے گا، اور بہت ٹکا کے آئے گا. اور ہمارے پاس بہت سارا ذخیرہ موجود ہے. جو آپ مانگتے رہیں گے ہم آپ کو فراہم کرتے رہیں گے. ہم وقت حاضر ہیں آپ کے پاس. پہل آپ نے کی ہے، ورنہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور یہ کس وثوق سے ایک ہاؤس پر کہہ گئے. بہرحال ڈٹائی انسان. اور سر ویسے بھی اس آدمی کا انسان کچھ نہیں کر سکتا جو سمندر کے اس پار کھڑے ہو کر گالیاں دے، اور دوسرا وہ جو منہ پہ جھوٹ بولے. ان دو لوگوں کا آدمی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان دو لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایک طرف تو کمیشن بنایا جا رہا ہے کہ پہلے اتنے قرضے کیوں لیے، اور اس وقت تاریخ میں 60 سال میں جتنے 30 سال یعنی آدھی تاریخ پاکستان کے قرضے آپ لے چکے ہیں. میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں یہ کمیشن کہیں آپ کے گلے نہ پڑ جائے. اور ایک بات بتا دوں، دیکھیں آپ یہ تاثر دینے کی کیوں کوشش کرتے ہیں کہ جناب آپ کسی اور سیارے پہ تھے، آپ کو اچانک پاکستان لا کر حکومت حوالے کر دی گئی، آپ پریشان ہو گئے کہ یار اس میں تو پیسے ہی نہیں. اور جناب آپ نے تو اپنا وزیر خزانہ 2 سال پہلے مقرر کر دیا تھا، جس کی معیشت پہ پوری نظر تھی. 5 سال پہلے سے آپ کا شیڈو وزیر خزانہ کام کر رہا تھا، جسے آپ نے 9 مہینے میں فارغ کر دیا. آپ تو ایک ایک چیز ہاؤس کے اندر، ہاؤس سے باہر، ہر ایک بات پر نظر رکھے ہوئے تھے. آپ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. اب آپ یہاں آ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو گویا وہ پرانی فلموں میں جس طرح ہوتا ہے کہ چوٹ لگنے سے یادداشت واپس آ جاتی ہے. تو بہت سارے لوگوں کی یادداشت واپس آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو قرضے. اور جناب اگر نواز شریف کے حکومت کے قرضے آپ پر شفٹ ہوئے تو نواز شریف صاحب پر ہمارے دور کے قرضے شفٹ ہوئے ہوں گے، ہم پر مشرف دور کے قرضے شفٹ ہوئے ہوں گے. اس سے پہلے اگر آپ یوں چلتے جائیں تو یہ کمیشن کہیں محمد علی جناح صاحب کو نہ ٹھہرا دے مورود الزام کہ بھئی انہوں نے شروع کیا تھا یہ سلسلہ. وہ خدا کے واسطے کوئی عقل کی بات ہونی چاہیے. ہر گورنمنٹ ملک چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی ہے، لیکن اتنا ظلم نہیں سر. آپ نے جو اشیاء خوردنی آپ اپنی پالیسیز بنائیں، آپ نے انڈسٹری سیکٹر کو زیرو کر دیا، اوکے. آپ تیل، بجلی، گیس آپ آسمان پر لے گئے، آپ مزید لے جائیں گے. آپ غربت نہیں غریب ختم کرنا چاہتے ہیں، وی کین انڈرسٹینڈ. سر 15 ارب روزانہ کا کرپشن ہوتا تھا آپ ہی کی زبانی. آپ کہتے تھے $10,000 سالانہ مانی لانڈرنگ ہوتی ہے. آپ کہتے تھے کہ جناب عیاشیاں ہو رہی ہیں وہ یونیورسٹی جو بنی ہوئی ہے جہاں، اور اب تو طوطے کا پنجرہ بھی 18 لاکھ کا بننے لگا ہے. یہ گائے بیچ رہے ہو، طوطے رکھ رہے ہو، یہ کون سے طریقہ ہے؟ بھینس بیچ دی وزیر اعظم صاحب کی، اور طوطے کے لیے 18 لاکھ کا پنجرہ بنا رہے ہو. بھینس پھر بھی دودھ تو دے رہی تھی. 28 لاکھ کی بھینس بیچ کر 37 لاکھ کا جو ہے وہ مشاہرہ کروا دیا. یہ کس قسم کی باتیں، قوم سے مذاق کس قسم کا کیا جا رہا ہے جناب اسپیکر؟
یہ کون سی کفایت شاری ہے؟ ہمیں کوئی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. بخدا آپ کی ساری پرانی ویڈیوز، پرانا عمران خان، نیا عمران خان، پرانا وزیر خزانہ، نیا وزیر خزانہ، ان دو کی آپس میں باتیں کرائیں، آپ کو عجیب لگے گا. جیسے کہ ابھی میرے پرائم منسٹر آنریبل، انہوں نے کہا سیاست میں آؤں گا خود کو گولی مار. اچھا، پھر کہا قرضہ لوں گا خود کو گولی مار لوں گا، 2 گولیاں ہوگی. ابھی یا یہ دھرے کا بندوق ہے یا گولی خراب ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. مطلب میرے حساب سے یہ بندوق چلتا نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے سر؟ ابھی انہوں نے کروڑ نوکری دینی، ابھی تک ایک نہیں دی، بلکہ ان کی مہنگائی کی وجہ سے 20, 30, 50 لاکھ لوگ بے روزگار ضرور ہو گئے، اور 20 لاکھ کی تو ہمارے پاس فگر ہے. ابھی 50,000 گھر انہوں نے بنانے، ایک بھی بنایا نہیں. اچھا، گھروں کے بارے میں ایک بات بتاؤ. آپ کی اسمبلی میں ایک بل ہے، یہ انہوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی، یہ بل ابھی پاس نہیں ہوا. جس بات پر آپ تنقید کرتے تھے کہ نواز شریف، شہباز شریف، بالخصوص ان کے نام لی جاتے ہیں کہ اپنے تصویری اشتہارات پر اربوں روپے خرچ کر رہے ہیں، یہ اتھارٹی ابھی تک قانونی وجود میں نہیں آئی. اس کے تصویری اربوں کروڑوں روپے کے اشتہارات کہاں سے آ رہے ہیں جبکہ اس اتھارٹی کا قانونی کوئی وجود ہی نہیں. یہ آپ کے ہاؤس سے ابھی تک پاس ہی نہیں ہوئی، اور خان صاحب کی اس پہ تصویر بھی ہوتی ہے. آپ نے جو بات کی، بخدا آپ نے ڈھونڈ کر اس بات کی نفی کی. اقربا پروری، بے روزگاری، ڈالر، پاکستانیوں 1 روپیہ بڑھتا ہے تو تم پہ اتنا حساب کیلکولیٹر ہاتھ میں، اتنا تم پہ ایک آدمی پہ بڑھ جاتا ہے. آج تو حساب کرو، آج حساب کرو تو پتہ چلتا ہے پاکستانی ہے ہی نہیں، پاکستانی تو غائب ہی ہو گیا. ڈالر کہاں چلا گیا؟ آپ نے کہا تھا لوٹوں کو نہیں لیں گے، میرے کو تو بچے کچے آپ کے لوگ نظر آ رہے ہیں، اکثریت تو لوٹا ہو گئے. اچھا، اور لوٹے بھی کون سے سر؟ خدا کی قسم جینین لوٹے، جینین ایسے لوٹے کہ اگر کل دیکھیں یہ وقت آتا جاتا ہے، یہ وقت آتا جاتا ہے. یہ ڈٹائی سے 4 حکومتوں کا دفاع کر چکے ہیں، یہ 5ویں حکومت کا آپ کے سامنے دفاع کر رہے ہوں گے. اور میں نے پہلے کہہ دیا آپ اس شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جو منہ پہ جھوٹ بولے یا سمندر کے اس پار کھڑے رہ کر گالی دے. یہ 2 بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں اور اکثریت آپ میں پائے جاتے ہیں. یہ جو عوام سے کیا ہوا وعدہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. یہ کریڈیبلٹی اس پاکستانی قوم نے، میں آپ کو سچی بات کروں، اور خان صاحب سے بہت زیادہ آرڈر کو خان صاحب سے بہت زیادہ امیدیں تھی. اس قوم کو، اس قوم کے نوجوانوں کو نقصان سر سب کو ہوا. جو حال اور حشر ہوا اس قوم کا، ہوش ربا مہنگائی، بے روزگاری، ہر ایک کہی ہوئی بات پہ بالکل یو ٹرن. لوگ سیاست دان سے مایوس ہوئے ہیں، سیاست سے مایوس ہوئے ہیں. یہ اس سیاست سے مایوس ہوئے ہیں جس کی شمعیں ہمارے لہو سے جلتی ہیں سر، بی بی شہید کے لہو سے جلتی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے لہو سے جلتی ہیں جس کی شمعیں. یہ وہ سیاست ہے جس کے لیے جان دینی پڑتی ہے. سر بہت آسانی سے آپ بات کریں، مکر جائیں اور کہیں یو ٹرن تو سیاست میں ہوتا ہے، تو یہ لوگوں کا آپ نے سیاست دانوں پر سے رہا سا یقین بھی ختم کر دیا. بہرحال اس کی آپ کو تو پرواہ ہے نہیں، ہم اس پر کوئی زیادہ بات نہیں کریں گے. سر آپ نے ساری باڈیاں اٹونومس کر دی. آپ نے کہا جی او جی ڈی سی ایل خود کرے اپنے فیصلے، کرے، بجلی گیس بڑھائے. پیمرا آپ کہتے ہیں آزاد ہے، حالانکہ اس جتنا غلام اس وقت میں نے کسی کو نہیں دیکھا. آپ کہتے ہیں نیپرا، وہ بھی آزاد اپنے فیصلے کرے.
آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے لائے ہوئے پریزیڈنٹ کے انڈر اسٹیٹ بینک کی پالیسیاں آزاد ہیں. سر جب سارے محکمے آزاد ہیں تو یہ وزراء کی موج ظفر فوج کس کام کی ہے سر؟ ان کا کام کیا ہے مجھے آپ یہ بتائیں. جبکہ کہا جاتا تھا کہ اتنے وزیر اور تاریخ کے سب سے زیادہ وزیر، اسپیشل اسسٹنٹ، ان کے ترجمان، ان کے مشیر، ان کے اسسٹنٹ، یہ عجیب مذاق پاکستان کے ساتھ. اور ادارے آپ کہتے ہیں جی یہ آٹونومس سے سارے آزاد ہیں. تو یہ گھومنے پھرنے کے لیے، یا پھر آپ اب سر اکثر دربار میں یہ ہوتا ہے، پرانے بادشاہوں کے دربار ہوا کرتے تھے. جی سر شعر آتا ہے، آ ہی رہا ہے سر. شعر کا کہا حقیقت حسب حال سناؤں. دیمک تنے کو چاٹتی جاتی تھی اور ہم، دیمک تنے کو چاٹتی جاتی تھی اور ہم کتنے مگن شجر کی نگہبانیوں میں تھے. یہ حسب حال شعر ہے. جناب علی، سندھ میرے سچل، میرے لطیف کی دھرتی، میرے کلندر، میرے وطائے فقیر کی دھرتی. سر اس دھرتی سے جس نے بھی غداری کی وہ خدا کی قسم میری نظر میں بہت رسوا ہوا، بہت رسوا ہوا. ابھی میرے ایک محترم وزیر صاحب نے ایک بات کی، آپ کا بھی اشارہ اسی طرف ہے، کہ جن لوگوں نے یہ کیا وہ کیا، میں آپ کے ساتھ ہوں. جس پر الزام ثابت ہو جائے اسے اس ہاؤس میں، تو کیا میں کہتا ہوں اسلام آباد آنے پہ آپ پابندی لگا دیں. لیکن ایف آئی آر تو عمران خان صاحب پہ بھی کٹی تھی دہشت گردی کی طاہر القادری کے ساتھ. پھر کیا ہوا؟ الزام تھا نا. آپ پہ لگے تو آپ ملزم، ہم پہ لگے تو ہم مجرم. مجھے مت اکسائیے، میں کسی کی بہن کا ذکر نہیں کرنا چاہتا اب کرپشن کی بات. سارا میرے دل میں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں ابھی تک 20 کی سپیڈ سے جا رہا ہوں، مجھے 120 پر مت آنے دیں، پھر مشکل ہو جائے گا کام. لہذا میں لطیف کی دھرتی کی بات کر رہا ہوں، مجھے سلائی مشین پر مت لائیں آپ. میں نے کہا جناب علی 160 ارب ہمارا وفاق کے ذمے نہیں دیتے. ہسپتال نوٹیفیکیشن کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، پیسے اس کی مد میں نہیں رکھتے. کیا عیدی چلائے گا وہاں پہ اس ہسپتال کو، یا مفت میں چلیں گے؟ 560 ایم جی ڈی پانی. میرے کراچی کو پانی نہیں ملتا، میں آپ کی بات کی حمایت کرتا ہوں. اور ایک بات اور بتاؤں، جب پورے کراچی سے پانی گزر کے جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے میں کماڑی سے ہوں، میرا حلقہ سب سے آخر میں. سر سب سے زیادہ تکلیف میں ہم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ جب وفاق سندھ کوئی پانی نہیں دے رہا، 560 ایم جی کٹ لگا ہوا ہے، تو K4 کے پیسے ہمیں نہیں مل رہے، جس کی لاگت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میں کیا کروں سر؟ میرے پاس علاج کیا ہے آپ مجھے بتائیں. آخر وفاق کو ان باتوں کا بھی ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا. اور سر یہ جو نیب ہے نا، میں تو کہتا ہوں کہ اس کا قانون تبدیل نہ کرے. خدا کرے حکومت تبدیل ہو جائے، قانون تبدیل نہ ہو. پھر میں پوچھوں گا کتنے روپے کلو، اور ہمیں نہیں فرق پڑتا. کیونکہ سر جب سے ہماری پارٹی وجود میں آئی ہے، ہم نے ضیاء الحق چلو جی جیل، میاں صاحب کی حکومت میں پی ڈی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جام صادق تھا چلو جی جیل، ہم نے کہا چلیں. مشرف آیا، نے کہا چلو جی جیل، ہم نے کہا چلیں. مشرف گیا، اس سے پہلے میاں صاحب چلو جی جیل، ہم نے کہا چلیں.
ہماری تو عادت ہے الزام لگنے کی، اور خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ سرخرو بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کا ہاتھ بھی کسی نے زور سے پکڑ لیا نا، خدا کی قسم چیخیں نکل جائیں گی، چیخیں اتنا بتا رہا ہوں۔